بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربک الذی خلق۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 10th کلاس کی میتھ سے چیپٹر نمبر 9 کے جو مسائل ہیں ان پر بات کریں گے۔ مسئلے کو اگر مسئلہ نہ سمجھا جائے تو مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ جو ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس اردو میں جو اس کا نام رکھا گیا ہے نا مسئلہ، وہ بہت برا ہے۔ یہ لفظ پڑھتے ہی نا بچے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ان پر غور کریں، تھوڑی سی ان پر توجہ کریں تو ہم انہیں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور اپنا ایک لانگ کویسچن جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں۔ ہم سٹارٹ لیتے ہیں مسئلہ نمبر 2 کے ساتھ، جو چیپٹر نمبر 9 کا ٹاپک نمبر 9.1 پارٹ 2 ہے۔ دائرے کے مرکز سے کسی وتر جو قطر نہ ہو کی تنصیف کرنے والا قطع خط وتر پر عمود ہوتا ہے۔ تو سٹوڈنٹس، مسئلے کے عام طور پر 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ جس میں آپ کو چیزیں دی جاتی ہیں، تو یہاں سے ہم معلوم لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو عام طور پر تو سے شروع ہوتا ہے اور کبھی تو کا لفظ نہیں بھی ہوتا، تو اس میں وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے ثابت کرنی ہوتی ہے، معلوم کرنی ہوتی ہے۔ مثلا اس مسئلے کے اندر دائرے کے مرکز سے کسی وتر جو قطر نہ ہو کی تنصیف کرنے والا قطع خط، یہ پہلا حصہ ہو گیا، یہ ہے معلوم۔ اس میں معلوم کیا ہے؟ ہمیں ایک دائرہ معلوم ہے، اس کے مرکز کو ہم کوئی نام دے دیں گے، پھر ہمیں ایک وتر معلوم ہے اور وتر پر شرط ہے کہ وہ قطر نہ ہو، اس کی تنصیف کرنے والا خط ہم نے لینا ہے، اور یہ وتر پر کیا ہوگا؟ عمود ہوگا۔ یہ بات ہم نے ثابت کرنی ہے۔ یہ مسئلے کا پارٹ 2 ہے۔ دائرہ ہے جس کا مرکز ہم کوئی کنسیڈر کر لیں گے، اس کا ایک وتر ہے اور وتر کی تنصیف کرنے والا خط، وہ وتر پر کیا ہوتا ہے؟ عمود ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے ثابت کرنی ہے۔ تو اس میں کچھ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، پہلے ہم ان اصطلاحات کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم ایک دائرہ بنا لیتے ہیں جس کا مرکز ہم او فرض کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے۔ اچھا سٹوڈنٹ، جب بھی آپ نا اشکال بناتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ فری ہینڈ سے اشکال بنائیں۔ شروع میں یہ ٹیڑھی میڑھی بنے گی، لیکن جیسے جیسے آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی تو یہ اشکال نا کافی بہتر ہو جائیں گی۔ تو فری ہینڈ سے شکل بنانا نا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ بڑی تیزی سے بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کمپس وغیرہ باقی چیزیں جو ہے جیومیٹری کا سامان استعمال کریں گے تو اس سے شکل تو اچھی بنے گی، لیکن اس میں ٹائم نہ بہت ویسٹ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر ضروری نہ ہو کہ آپ کمپس یا جیومیٹری باکس استعمال کریں تو وہاں پھر آپ فری ہینڈ کے طریقے سے جو ہے نا شکل بنانا پریفر کریں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے جس کا مرکز ہم ظاہر کر رہے ہیں او سے۔ تو اس میں وتر کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ وتر کو انگلش میں کارڈ کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی لائن جو دائرے کے 2 نقاط کو آپس میں ملائے وہ وتر کہلاتی ہے۔ مثلا یہ دائرے کا ہم نے نقطہ اے لے لیا اور یہ ہم نے دائرے کا نقطہ بی لے لیا، ان دونوں کو ہم نے ایک لائن کی مدد سے ملا دیا، تو یہ لائن کیا کہلائے گی؟ وتر کہلائے گی۔ تو دائرے کے وتر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کہیں پر بھی آپ دائرے کے 2 نقاط ملا دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ وتر بن جائے گا۔ اب ایک خاص قسم کا وتر ہوتا ہے جو دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے، چاہے آپ اس کو ایسے بنا لیں یا کسی اور اینگل سے بنا لیں، کسی بھی اینگل سے بنا لیں، تو یہ بھی وتر ہے، لیکن یہ وتر خاص وتر ہے اور یہ دائرے کے مرکز سے گزر رہا ہے، تو اس کو نام دیا جاتا ہے قطر کا۔ اس کو کس کا نام دیتے ہیں؟ قطر کا۔ تو قطر بھی ایک وتر ہے، لیکن اس کے اوپر شرط کون سی ہے کہ اس کو دائرے کے مرکز سے گزرنا چاہیے۔ چلیں مسئلے کی طرف واپس آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم شکل بناتے ہیں۔ مسئلے کے تعریف کے مطابق ہمارے پاس ایک دائرہ ہے جس کا مرکز ہم او فرض کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم لے لیتے ہیں ایک وتر جس کو ہم نام دیتے ہیں اے بی کا، اور دائرے کے مرکز سے
ایک قطع خط ہم نے بنانا ہے جو وتر کی تنصیف کرے گا. تو یہ آپ کے پاس ہے دائرے کا مرکز. یہاں سے ہم نے یہ ایک قطع خط بنایا، اس کو ہم نام دے رہے ہیں کس کا؟ او ایم کا. تو یہ وتر کی کیا کر رہا ہے؟ تنصیف کر رہا ہے. یہ وتر کی کیا کر رہا ہے؟ خط تنصیف کر رہا ہے. مسئلہ حل کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو لکھی جاتی ہے وہ معلوم ہے. تو معلوم ہمیں کیا ہے؟ ہمیں ایک دائرہ معلوم ہے جس کا مرکز ہم کیا فرض کر رہے ہیں؟ او فرض کر رہے ہیں. اس کے بعد ایم وتر اے بی کا نقطۂ تنصیف ہے. یہ جو ایم ہے یہ وتر اے بی کا نقطۂ تنصیف ہے. مطلب جو خط اس نقطے تک آئے گا وہ وتر اے بی کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے گا، جبکہ وتر اے بی دائرے کا قطر نہیں ہے. تو ہم نے جو وتر اے بی فرض کر رکھا ہے وہ دائرے کا قطر نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہو گئی معلوم. دوسرے نمبر پر ہم نے لکھنا ہے مطلوب. تو یہ جو ہے نا وتر پر عمود ہوتا ہے. جو ہم نے قطع خط او ایم لیا ہے وہ وتر پر کیا ہے؟ عمود ہے. تو ہم مطلوب میں لکھیں گے کہ جو خط او ایم ہے، قطع خط او ایم ہے، یہ عمود ہے. عمود کے لیے نا الٹا ٹی ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر وتر اے بی پر. تو اس کے بعد نمبر آتا ہے عمل کا. عمل میں ہم نے شکل کے اندر کچھ ایسی چینجز کرنی ہوتی ہیں، کچھ ایسی تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں جو مسئلے کا ثبوت دینے کے لیے، مطلوب معلوم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. مثلا ہم یہاں پر جو 2 زاویہ بن رہے ہیں او ایم اے اور او ایم بی، ان کو ہم نام دے دیں گے. ایک کو ہم نے زاویہ 1 کا نام دے دیا، دوسرے کو ہم نے زاویہ 2 کا نام دے دیا ہے. اور دراصل اگر ہم ان زاویوں کو 90 ڈگری کے برابر ثابت کریں گے تو ہی یہ ثابت ہوگا کہ او ایم جو ہے وہ اے بی پر عمود ہے. یعنی کہ مطلوب کے اندر ہم نے جو اصل چیز ثابت کرنی ہے وہ یہ ثابت کرنی ہے کہ جو زاویہ 1 ہے یا زاویہ 2 ہے یہ 90 ڈگری کے برابر ہے. مطلب ہم مطلوب میں یہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں کہ میجرمنٹ اینگل برابر اینگل 1 برابر ہے 90 ڈگری یا میجرمنٹ اینگل 2 برابر ہے 90 ڈگری. اس کے علاوہ ہم نقطہ او کو نقطہ اے سے ملائیں گے اور اسی طرح نقطہ بی کو بھی نقطہ او سے ملائیں گے. تو ہمارے پاس 2 مسلسلیں بن رہی ہیں، ایک کا نام ہے اے او ایم اور دوسری کا نام ہے بی او ایم. جی عمل میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے نقطہ اے اور بی کو مرکز او سے ملایا ہے اور جو زاویے ہیں ان کو زاویہ 1 اور زاویہ 2 کا نام دیا ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ نے عمل جو ہے یہ پاسٹ ٹینس میں لکھنا ہے. مطلب آپ لکھیں گے کہ ہم نے نقاط اے اور بی کو نقطہ ایم سے ملایا اور ہم نے زاویہ 1 اور زاویہ 2 لکھا. تو کتاب میں اکثر سمجھانے کی غرض سے لکھا ہے کہ نقطہ اے کو نقطہ ایم اور نقطہ اے کو نقطہ او اور نقطہ بی کو نقطہ او سے ملائیں. تو آپ نے ملائیں نہیں لکھنا بلکہ ملایا لکھنا ہے، پاسٹ میں لکھنا ہے. اب ہم مسئلے کے سب سے اہم اور مین حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ اہم اور مین حصہ جو ہے نا وہ ہے ثبوت. ثبوت کے اندر ہم نے ٹیبل ٹائپ بنانا ہوتا ہے. اس میں 2 خانے ہوں گے، ایک طرف ہم دیں گے بیانات اور دوسری طرف دیں گے دلائل. بیانات میں ہم کوئی چیز بیان کریں گے، کوئی مساوات لکھیں گے، اور دلائل کے اندر نہ ہم اس مساوات یا بیان کی وجہ لکھیں گے کہ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو 2 مسلسلیں بن رہی تھیں ہم نے ان کا موازنہ کرنا ہے. اکثر مسائل کے اندر یہی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے کہ ان میں 2 مسلسلیں ہوتی ہیں، آپ نے ان کا کرنا ہوتا ہے موازنہ اور انہیں کرنا ہے متماثل ثابت. انہیں کیا ثابت کریں گے؟ متماثل ثابت کریں گے. متماثل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لمبائیاں چوڑائیاں بھی ایک جیسی اور شکل بھی بالکل ایک جیسی ہے. جب مسلسل متماثل ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر ہم مطلوب کو آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں. عام طور پر مثلثوں کو متماثل ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موضوعہ استعمال کیا جاتا ہے. تو موضوعہ بھی ایک طرح سے جیومیٹری کا قانون ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، تھیورم ہوتا ہے. تو اگر ہم نہ اس موضوعہ پر غور رکھیں جو ہم نے ایک مسئلے کے اندر استعمال کرنا ہے تو ہمیں مسئلہ یاد کرنا کافی حد تک آسان ہو سکتا ہے. مثلا جہاں پر ہم جو موضوعہ لگا رہے ہیں وہ سائیڈ موضوعہ ہے. سائیڈ کو اردو میں کہتے ہیں ضلع، تو اس کو آپ اردو میں ضلع موضوعہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ضلع برابر ضلع بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس میں آپ نے 2 مسلسلوں کے 3 اضلاع کو متماثل ثابت کرنا ہے. تو جب 3 اضلاع متماثل ثابت ہو جائیں گے تو وہ مسلسلیں بھی متماثل ثابت ہو جائیں گی. تو یہی کام ہم نے اس
مسئلے کے اندر کرنا ہے، ہم نے مثلث او اے ایم اس کو متماثل ثابت کرنا ہے، یہ موازنہ کرنا ہے، اس کا یہ موازنے کی علامت ہے۔ اس کا موازنہ ہم نے کرنا ہے کس کے ساتھ؟ مثلث او بی ایم کے ساتھ، مثلث او بی ایم کے ساتھ۔ اور ہم نے اس میں ثابت کیا کرنا ہے کہ ان تینوں مثلثوں کی جو آمنے سامنے والی سائڈیں بنتی ہیں وہ آپس میں متماثل ہیں، برابر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں میئرمنٹ او اے میئرمنٹ او بی کے برابر ہے۔ پہلی مثلث کے اندر ہم سائڈ لے رہے ہیں او اے اور دوسری میں لے رہے ہیں او بی۔ یہ پہلی مثلث کے اندر سائڈ ہو گئی او اے اور یہ دوسری کے اندر ہو گئی او بی۔ تو یہ دونوں سائڈیں ایک ہی دائرے کے رداس ہیں، اور ایک ہی دائرے کے جو سارے رداس ہوتے ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ تو ادھر ہم نے بیان لکھا، مساوات لکھی، اور سامنے اس کی ہم نے دے دیا دلیل کہ یہ دونوں مثلث کی جو سائڈیں ہیں یہ ایک ہی دائرے کے رداس ہیں، اس وجہ سے یہ برابر ہے۔ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ میئرمنٹ سائڈ اے ایم برابر میئرمنٹ سائڈ بی ایم۔ تو اے ایم سائڈ کس کے برابر ہے؟ بی ایم سائڈ کے برابر ہے۔ تو یہ چیز ہم نے معلوم کے اندر ہی دیکھ لی تھی کہ جو خط او ایم ہے یہ وتر اے بی کی تنصیف کر رہا ہے، مطلب اے ایم برابر ہے کس کے؟ بی ایم کے۔ تو یہ چیز ہمیں معلوم کے اندر ہی بتا دی گئی تھی، تو اس لیے اس کی لاجک ہم نے کیا دے دی؟ معلوم دے دی۔ اس کے بعد پہلے مثلث کی جو سائڈ او ایم ہے اور دوسری مثلث کی جو سائڈ او ایم ہے یہ مشترک ہے، یہ پہلی مثلث میں بھی آ رہی ہے، دوسری مثلث میں بھی آ رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں سائڈیں بھی مثلثوں کی کیا ہو گئیں؟ برابر ہو گئیں۔ تو اس کی لاجک ہم نے کیا دے دی ہے کہ یہ سائڈ دونوں مثلثوں کے اندر مشترک ہے۔ لہٰذا ضلع موضوعہ کی جو تینوں شرائط تھیں وہ ہم نے پوری کر دی ہیں۔ تو اس موضوعہ کے مطابق مثلث او اے ایم متماثل ہے مثلث او بی ایم کے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ متماثل کی علامت ہے، برابر کا نشان ڈال کے نا اس کے اوپر مد ڈال دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیومیٹری کی یہ جو دو شکلیں ہیں نا یہ بالکل ایک جیسی ہیں، اور اس میں جو پیمائشیں ہیں وہ بھی بالکل ایک جیسی ہیں، مطلب ان کے زاویوں کی پیمائشیں، ان کے ضلعوں کی پیمائشیں وہ بھی کیا ہوں گی؟ بالکل ایک جیسی ہوں گی۔ اگر خالی برابر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقدار برابر ہے، اور اگر متماثل ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مقدار بھی برابر ہے اور شکل بھی ایک جیسی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب دو مثلثیں متماثل ثابت ہو جائیں تو ان کے تمام 6 کے 6 ارکان آپس میں برابر ہوتے ہیں، متناظرہ ارکان۔ متناظرہ کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے والے، ایک جیسی جگہ پر آنے والے۔ جیسے یہ زاویہ اے کا متناظرہ یہ زاویہ بی ہے، اور زاویہ یہ او کے اوپر جو ادھر بان رہا ہے اس کا متناظرہ یہ والا زاویہ ہے، یہ پہلے زاویہ کا متناظرہ دوسرا زاویہ ہے۔ اس مثلث کی یہ والی سائڈ اس مثلث کی اس سائڈ کے متناظرہ ہے، یہ والی سائڈ اس کے متناظرہ ہے۔ تو اگر آپ جو ہے نا دیکھیں تو جو زاویہ نمبر 1 ہے یہ زاویہ نمبر 2 کا متناظرہ ہے، لہٰذا یہ دونوں زاویہ آپس میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ تو آپ اس کی ادھر لاجک کیا لکھیں گے کہ دونوں مسلسیں متماثل ہیں، یہ والی چیز آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آپ غور کریں تو جو زاویہ نمبر 1 اور زاویہ نمبر 2 ہیں یہ دونوں ایک ہی لائن پر بن رہے ہیں۔ تو ایک ہی لائن پر جو زاویہ بنتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے سپلیمنٹری زاویے، اور یہ ہیں بھی متصلہ۔ متصلہ کا مطلب ہے ملے ہوئے۔ اگر آپ غور کریں تو زاویہ 1 کی جو یہ والی سائڈ بن رہی ہے اور زاویہ 2 کی بھی یہ والی جو سائڈ بن رہی ہے یہ مشترک ہے، تو اس وجہ سے ان کو کیا بولتے ہیں؟ متصلہ سپلیمنٹری زاویے۔ تو متصلہ سپلیمنٹری زاویوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ 180 ہوتا ہے، مطلب لائن کے اوپر جو زاویہ بنتا ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 180 ہوتی ہے۔ اصل میں پورے جو سرکل کا زاویہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے 360 ڈگری۔ یہ ہمارے پاس سرکل ہو گیا، تو سرکل کا ٹوٹل زاویہ کتنا؟ 360۔ اب آپ آدھا آدھا کر لیں تو اس کے لیے لائن بنانی پڑے گی۔ یہ لائن کے اوپر بھی کتنا ہوگا؟ 180، اور نچلی سائڈ پر بھی کتنا ہوگا؟ 180۔ تو ایک لائن کے اوپر جو زاویہ بنتا ہے ٹوٹل وہ کتنا ہوتا ہے؟ 180 ہوتا ہے۔ تو جو زاویہ لائن پر بنیں گے ان کو سپلیمنٹری زاویہ کہا جائے گا، اور سپلیمنٹری زاویوں کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ 180۔ مثلا آپ اس زاویہ کے 2 حصے کر لیں، ایک زاویہ یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا، تو یہ دونوں سپلیمنٹری ہیں، ان کا مجموعہ کتنا ہوگا؟ 180 ہوگا۔ آپ 2 کے بجائے 3 کر لیں تو اب یہ تینوں کیا ہو گئے؟ سپلیمنٹری ہو گئے۔ اس کا اور اس کا مجموعہ کتنا ہوگا؟ 180 ہوگا۔ جی تو ہمارے پاس یہ جو 2 زاویہ ہیں ان کا مجموعہ کس کے برابر ہے؟ 180 کے برابر ہے، اور یہ اصل میں لائن کا زاویہ بن رہا ہے جس کا نام کیا ہے؟ اے ایم بی۔ اب اگر 2 زاویہ ہیں آپس میں برابر اور ان کا مجموعہ کتنا ہے؟ 180 ہے،
تو یقیناً وہ دونوں زاویے کس کے برابر ہوں گے؟ 90 ڈگری کے برابر ہوں گے، تبھی وہ آپس میں برابر بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا مجموعہ 180 بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ جو زاویہ ایک ہے وہ زاویہ دو برابر ہے، ان کی قیمت کتنے ڈگری کے برابر ہے؟ 90 کے۔ 90 ڈگری مطلب کیا ہے کہ یہ جو آپ کا قطع خط او بی ہے، او ایم ہے، وہ وتر اے بی کے ساتھ کتنا زاویہ بنا رہا ہے؟ 90 درجے کا، لیفٹ سائڈ سے بھی اور رائٹ سائڈ سے بھی۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ جو قطع خط دائرہ مرکز سے آ رہا تھا، دائرے او سے آ رہا تھا، او ایم، وہ وتر اے بی پر کیا ہے؟ عمود ہے۔ یہ ہمارا پہلا مسئلہ ثابت ہو گیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔